صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عارضی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اصلاحی ماہانہ بیان میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، جس میں فتنے بہت تیزی کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ اور فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ فتنے کس کو کہتے ہیں؟ فتنہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں روزگار نہیں مل رہا، فتنہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، اس کو فتنہ نہیں کہتے۔ فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا دین تباہ ہو جائے، آخرت کا نقصان ہو جائے، ایمان لٹ جائے، اعمال میں کمزوری آ جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ جب اس طرح کے کام ہوں گے تو اس کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایسے فتنے ہوں گے جو مسلمانوں کے اعمال کو برباد کر دیں گے، ایمان کو تباہ کر دیں گے۔ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ مسلمانوں والے کام ہیں یا کافروں والے کام ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو اعمال یا جو بات میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ یہ آج وہ دور چل رہا ہے۔ ساری نشانیاں جو قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں۔ ایک ایک نشانی ایسے پوری ہوتی جا رہی ہے، آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی تھی، جو نشانیاں بتائی تھی، جو اطلاع دی تھی، وہ آہستہ آہستہ ساری پوری ہو رہی ہیں۔ اور اب قیامت کے قریب کی جو نشانیاں تھیں، بڑی بڑی نشانیاں، وہ ہونا باقی رہ گئی ہیں۔ وہ بڑی بڑی نشانیاں کیا تھیں؟ وہ ہے مہدی علیہ السلام کا آنا، دجال کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ الارض کا نکلنا، اور زمین میں دھنس جانا لوگوں کا، پتھر برسنا، شکلیں تبدیل ہو جانا، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں جو اب باقی رہ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں، کچھ معمولی سی رہ گئی ہیں، جن کے ہونے کے بعد پھر زلزلے اور پتھر برسنا یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ جو نشانیاں باقی رہ گئی ان میں سے ایک نشانی جو بڑی خطرناک اور عجیب نشانی ہے، کہ اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اس وقت تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی ہوگی۔ اور وہ نشانی باقی رہ گئی ہے، وہ ہو اس کے بعد یہ زلزلے، یہ سارے خرابیاں شروع ہو جائیں۔ ابھی تک یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا بہت کثرت کے ساتھ زلزلے ہوں گے، پتھر برسیں گے، لوگ زمین کے اندر دھس جائیں گے، شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یعنی انسان بندر اور خنزیر بن جائیں گے۔
ان نشانیوں میں سے جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں جن کے بعد یہ چیزیں ہوں گی وہ ہو چکی ہیں۔ شراب پی جائے گی، عام پی جا رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، عام بک رہی ہے اور عام پی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے فرمایا سود کھایا جائے گا، عام ہو جائے گا سود، یہاں تک کہ سود کو تجارت کہہ کے حلال کر لیا جائے گا۔ سود یہ تو ایک تجارت ہے، یہ تو کاروبار، جیسے کاروبار ہے، یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ رشوت کو ہدیہ کہہ کر حلال کر لیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں رشوت اتنی عام ہو چکی ہے، کوئی آپ کا سرکاری کام بغیر رشوت کے ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ ان کو کہو گے رشوت، وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہدیہ ہے، رشوت کو ہدیہ کہہ کے حلال کر لیا جائے گا۔ آج یہ بھی ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ریشم پہنا جائے گا، وہ بھی پہنا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ناچ گانا عام ہو جائے گا، یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے زنا عام ہو جائے گا، یہ بھی عام ہو چکا ہے۔ ایک نشانی باقی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ مرد مردوں کے ساتھ ملاقات کریں گے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ یہ ابھی تک عام نہیں ہے۔ زنا تو عام ہے، مرد اور عورت کا ملاپ وہ عام ہوا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں آپ چلے جاؤ یا ویسے معاشرے کے اندر، لیکن یہ چیز ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، یہ بھی عام ہونی ہے۔ یورپ کے اندر یہ ہو چکی ہے، جس کو کہتے ہیں وہاں پر ہم جنس پرستی۔ وہاں پر قانون بن گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، باقاعدہ قانون اس کا پاس ہو چکا ہے۔ وہاں پر اس کو کوئی معیوب چیز نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اسلام کے اعتبار سے تو بہت بری چیز ہے، مرد مرد سے شادی کرے۔ یہ تو قوم لوط والا عمل ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی جو امت تھی اس کے اوپر پتھر برسائے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے پوری بستی کو ایسے ہاتھ پہ اٹھا کر ایسے رات کا وقت تھا، سارے سوئے ہوئے تھے، ان کے اندر یہی بیماری تھی قوم لوط والی، ان کو اس طریقے سے اٹھا کے اوپر فضا کے اندر لے گئے تھے اور جا کے پوری بستی کو الٹ دیا تھا، الٹا کر دیا تھا۔ یہ عذاب ان کے اوپر آیا تھا اسی وجہ سے۔ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اس کی اجازت ہو گئی ہے، وہاں قانون بن گیا ہے، مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ایشیا کے اندر یہ نہیں ہے نہیں۔ لیکن اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سرکاری طور پر یورپ اور امریکہ کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومتوں کے اوپر کہ اس چیز کو عام کرو، اس کی اجازت دو، اس کو پھیلاؤ، جس طرح باقی چیزیں پھیلائی گئی ہیں سرکاری طور پر حکومت کی سطح پر۔ جو چیز حکومت کی سطح پر کی جاتی ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے، جو حکومت جس چیز پر پابندی لگانے جائے فوراً پابندی لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھو پورے پاکستان میں کسی چیز سے حکومت منع کر دے، کوئی کر سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی کرے گا، آگے پولیس پکڑے گی، پابندیاں لگے گی، سختی ہوگی، مار پیٹ ہوگی، اور جس چیز کو حکومت عام کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے عام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ چیز باقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکومتوں کے اوپر، اور جس طریقے سے ہماری حکومتوں نے باقی سارے غلط کام، ناجائز کام کیے ہیں، سود عام ہے، کس کی وجہ سے؟ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا، لیکن اوپر سے دباؤ، بھئی اپنے نظام کو سود کے اوپر چلاؤ۔ ہمارا پورا ملک سود کے اوپر چل رہا ہے، قرضے لیے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف خرابیاں ہیں جو ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہیں حکومت کی سطح پر۔ اب یہ ایک کام ہونا باقی ہے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی شروعات ہمارے ملک میں ہو چکی ہے۔ ابھی جو ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا تھا
وہ اصل میں یہی تھا، مختلف طریقوں سے یہ ہمارے اندر لایا جا رہا ہے، ہم جنس پرستی۔ جب یہ ہونا شروع ہو جائے گی، یہ آخری شرط ہے، یہ پوری ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رات کو ایک مجلس قائم ہوگی، اس میں لوگ زنا کر رہے ہوں گے، کھلم کھلا شراب پی رہے ہوں گے، ناچ گانا ہو رہا ہوگا، ناچ گانے والی عورتیں لڑکیاں ہوں گی، ان کو بلایا ہوا ہوگا، اور ہم جنس پرستی ہو رہی ہوگی۔ رات کو یہ عمل ہوگا، صبح کو ان کی شکلیں تبدیل ہو کے بندر اور خنزیر، زلزلے ہوں گے بہت کثرت کے ساتھ، زمین میں دھنسنا ہوگا، لوگ غلط کام کریں گے اور زمین ان کو اپنے اندر لے لے گی، اللہ کا عذاب ہوگا، پتھر برسیں گے، یہ حالات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر آخر میں یہ مہدی علیہ السلام کا آنا، اور اسی طریقے سے پھر دجال کا آنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یہ فوراً اس کے بعد یہ ہو جائے گا۔ یہ حالات ہونے بھی تھوڑا عرصہ ہے، باقی ہیں۔ کتنا عرصہ ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی تعیین نہیں کر سکتا، 2025 میں ہوگا یا 2030 میں ہوگا یا 35 میں ہوگا یا 40، ہم مقرر نہیں کر سکتے، لیکن اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ اس طرف جا رہے ہیں۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر دجال آئے گا۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی کیسے کوشش کریں؟ دجال تو بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کی کوشش کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا دین مضبوط کریں، اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جس کے دل کے اندر جتنی دنیا کی محبت ہوگی، جو جتنا زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہوگا، پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہوگا، کھانے پینے کے پیچھے بھاگنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی جلدی دجال کا شکار ہو جائے گا۔ میری بات ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کا طریقہ ہی یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو کہے گا مجھے خدا مانو۔ جو خدا مان لے گا اس کے لیے فراوانی ہوگی، اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا اس کے لیے کھانا پینا ہر قسم کا بائیکاٹ ہو جائے گا، اس کو محتاج بنا دے گا۔ اب آج کے وقت میں آپ دیکھ لو کہ اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ بھائی آپ کا کھانا پینا بند کر دیں گے، لہذا آپ فلاں کام چھوڑ دو، وہ چھوڑ دے گا، وہ کہے گا بھائی نماز چھوڑو، نماز کو، کھانا پینا۔ آج کل ہر ایک کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بس کسی طریقے سے کھانا مل جائے، پینا مل جائے، اسباب مل جائے، پیسہ مل جائے، کاروبار سیٹ ہو جائے۔ اپنے آپ کو قناعت کا عادی بناؤ، کفایت شعاری کا، یعنی تھوڑے سے تھوڑے میں گزارے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن اچھا کھانا نہیں ملا تو سارے دن کی چھٹی، ایک دن روزگار نہیں ہوا تو نمازوں کی چھٹی۔ آج یہی حال ہوا پڑا ہے، بندہ کہہ رہا ہے نمازیں پڑھیں یا نہیں پڑھیں، لیکن پیسہ آنا چاہیے، دین ہو یا نہ ہو، لیکن کاروبار سیٹ ہونا چاہیے، اور کاروبار بھی حلال ہو یا حرام ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ عمل کر رہے ہیں وہ دجال کا بہت جلدی شکار ہو جائیں گے، کیونکہ دجال کا تو کام یہی ہوگا، تو کیا کرے گا؟ جو اس کو خدا مانے گا اس کو کھانا پینا ملے گا، جو خدا نہیں مانے گا اس کے لیے ساری کیا ہوں گی؟ پابندیاں ہوں گی۔ اب ایک تیسری صورت بنتی ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ کھلم کھلا کہتا ہے میں تجھے خدا نہیں مانتا، اس کے لیے تو بڑی آزمائش ہوگی، بہت ساری پابندیاں ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ کھلم کھلا اس کو خدا مان لے تو ساری آسانیاں ہوں گی۔ ہمارے یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے جو ہمارے لوگوں کے اندر اب پائی جاتی ہے کہ بھائی دل کے اندر کچھ اور رکھو، ظاہر کچھ اور کر دو۔ بھائی حکومت اگر آپ کو بد عملی کے اوپر مجبور کر رہی ہے، آپ ظاہر یہ کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان بچا کے رکھو۔ اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی
ظاہر میں اس کو مان لیتے ہیں دجال کو اپنا بڑا، لیکن دل کے اندر تو ہم نے ایمان اپنا سلامت رکھا ہوا ہے۔ یہ منافقین کہلا سکتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں منافق، کوئی ظاہر میں تو ساتھ ہے لیکن دل میں ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو تیسری صورت ہے، جیسے آج ہمارا ملک ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی ظاہر تو اپنے آپ کو کرو کہ ہم ساری قوتوں کے ساتھ ہیں، لیکن اندر اندر اپنے آپ کو صحیح رکھو، ان کے خلاف رکھو۔ دجال کے خلاف یہ کام نہیں چلے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم ظاہر میں دجال کے ساتھ ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے ہم دجال کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ بھی دجال کے ساتھ ہی شمار۔ منافقین، منافقت کلم کھلا اعلان کرنا ہوگا کہ ہم دجال کے مخالف ہیں، ہم دجال کو خدا نہیں مانتے۔ صرف وہ ایمان والے ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم دجال کو خدا مانتے ہیں، یا جو کہیں گے کہ ہم ظاہر میں ساتھ ہو جاتے ہیں اندر سے تو ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ یہ سارے ایک ہی شمار ہوں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑ کے چلیں، اللہ والوں کے ساتھ جوڑ کے چلیں۔ عام آدمی کو کیا پتہ کہ دجال کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کون سا فتنہ کیا ہے؟ یہ علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ بھئی یہ فتنہ ایمان کا ڈاکو ہے، اس سے بچو، اور یہ نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ جڑو۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ میری اپنی سوچ ہے، جو میرے ذہن میں آئے گا، جو میرا دماغ فیصلہ کرے گا، میں نے وہ کرنا ہے۔ اور علماء کتنا ہی چیختے رہے، چلاتے رہے، کہتے ہیں علماء کو کیا پتہ ہے، یہ تو مسجدوں کے امام ہیں، بس ہر وقت مسجدوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ سیاست کیا ہوتی ہے، سیاست تو ہم جانتے ہیں۔ آج یہ ہو رہا ہے، علماء کہہ رہے ہیں بھائی فلاں پارٹی فتنہ ہے، مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے، پارٹی فلاں پارٹی ہو اس کا کیا کہنا ہے۔ یہ جو ہم خود اپنی سوچ سے فیصلے کر رہے ہیں نا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ، ہماری سمجھ، ہماری رائے، ہم خود ہی حق اور باطل کا فیصلہ کر لیں گے۔ یہ بڑی غلطی ہے، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے۔ جس طریقے سے ایک عام آدمی، اس کو کوئی بیماری لگ جائے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کون سی بیماری لگی، کیا کرنا پڑتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یا خود ہی دوائی لے گا کہ ہاں میں سمجھ گیا ہوں سارا، یہ جو مجھے مسئلہ ہوا ہے نا یہ فلانی بیماری ہے، لہذا دوا جا کے دوائی لی، ٹیکہ لگوایا۔ ایسے ہوتا ہے؟ خود ہی فیصلہ کر لیں گے؟ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، فلاں دماغ میں مسئلہ ہو رہا ہے، پیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے، فلاں چیزیں ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، طبیعت سیٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے حساب سے جب آپ کی بیماری اس کو سمجھ آ گئی، وہ آپ کو ایک چھوٹی سی گولی بھی دے گا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ سیٹ ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ نے بیماری کو سمجھا نہیں تو آپ گولیوں کے بنڈل لا کے بھی کھاؤ گے، جتنے چاہو گے انجیکشن لگاؤ گے، طاقتور سے طاقتور، آپ صحیح نہیں ہوگے، اس لیے کہ جو بیماری ہے وہ اس کی دوائی آپ کھا نہیں رہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے بیماریوں کا، ایسے ہی علماء اور ہمارے جو اللہ والے ہیں یہ فتنوں کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس رہو گے، ان کے قریب رہو گے، ان سے رابطے میں رہو گے، ان سے جڑے رہو گے، وہ خود بھی فتنوں سے بچیں گے اور آپ کو بھی فتنوں سے بچائیں گے، آپ کے اعمال کو درست کریں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے اور آپ کو فتنوں سے بچائیں گے۔ اور اگر آپ کہو گے کہ میں خود سارا کچھ کر لوں گا، تو جس طریقے سے ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، ساری بکریاں مل کے چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا ایک چرواہا ہوتا ہے جو ان کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بھیڑیا آ جائے تو چرواہا قریب آنے دے گا بھیڑیے کو؟ نہیں آنے دے گا، اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا؟ بکریوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اب یہ ساری بکریاں کس کے ماتحت چل رہی ہیں؟ چرواہے کے ماتحت چل رہی ہیں۔ ایک بکری ان میں سے سوچتی ہے یہ چرواہا بھی ایسے ہی بیکار ہے، یہ بکریاں کدھر جا رہی ہیں، میں تو خود اپنی حفاظت کروں گی۔ وہ بکری پورے ریوڑ سے کیا ہو جائے؟ علیحدہ ہو جائے، کیا ہوگا؟ بھیڑیا کہے گا یہ بکری میرے کام کی ہے، یہ اب علیحدہ ہو گئی ہے، چرواہا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اسی کے اوپر حملہ کر دے گا۔
اور اگر ساری بکریاں یہ سوچیں کہ کیا ضرورت ہے کہ اس کی مان کے چلیں اپنے چرواہے کی، اپنی زندگی خود گزاریں، ساری بکریاں کیا ہو جائیں، منتشر ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ ساری بکریاں ہلاک ہو جائیں گی۔ بھیڑیے کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بکری کو پکڑے اور کھا لے بس آرام سے بیٹھ جائے۔ بھیڑیے کی عادت ہوتی ہے، وہ بکری کو پکڑتا ہے، اس کا سانس روکتا ہے، سانس گھوڑتا ہے، جان سے مارتا ہے، اس کو چھوڑتا ہے، دوسری کو پکڑ لیتا ہے، اس کا سانس گھوڑتا ہے، اس کو پھینکتا ہے، تیسری کو، جب تک وہ ساری بکریوں کو نہیں مار دیتا چین سے۔ یہی فتنے کا حال ہے کہ فتنہ ایسے بندے کے اوپر حملہ کرتا ہے جو الگ تھلگ ہو، کہہ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، میں خود بچوں گا۔ جو جماعت کے ساتھ چل رہا ہو بندہ، اللہ والوں کی ریوڑ کی طرح، جیسے ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، ان کا جو بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑنے والوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ سوچے گا میں ذرا جا کے دیکھو تو صحیح یہ فتنہ ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو یہ کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، بس ہمارے نبی نے فرمایا جو فتنے کی طرف جھانکے گا فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ آپ نے دیکھا نا کہیں پر لڑائی ہو رہی ہو، 2-4 بندے 5 بندے آپس میں لڑ پڑے، ہمارے لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ وہی سارے جمع ہو جائیں گے، وہی تماشا دیکھتے ہیں، جاتے ہیں وہی چھڑواتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ جو عام بندہ نیوٹرل بندہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے بھائی وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ بیچ میں جاتا ہے، پتہ چلتا ہے اسی کا سر پھٹا ہوا ہوتا ہے، بعد میں اس نے تو کچھ نہیں کیا تھا، قصور اس کا کچھ بھی نہیں تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ فتنے کی جگہ پہ وہ گیا کیوں۔ پتہ چلتا ہے لڑائی بڑھ گئی اور اس کا بھی سر پھٹا، اس کا بھی جو تماشا دیکھ رہا تھا اس کا بھی سر پھٹ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں بھی ذرا جا کے دیکھوں، یا میں ہمت والا ہوں جا کے چھڑواتا ہوں، وہ بھی بیچ میں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں جا کے چھڑواتا ہوں، وہ بیچ میں گھس جاتا ہے، ادھر سے وہ لڑ رہا ہے، ادھر سے وہ بیچ میں آ جاتا ہے، وہ بیچ میں جو آتا ہے نا ادھر کے بھی مکے اس کو لگتے ہیں اور ادھر کے بھی، دونوں طرف کی مار اس کو لگ رہی ہوتی ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں ان کو بچوا دوں۔ اچھی بات ہے چھڑوانا لڑائی کو، لیکن جہاں بندہ دیکھے کہ یہ خطرناک لڑائی ہے، اس میں خود رگڑ میں آؤں گا، وہاں دور ہو جائے، فتنے سے بچنا چاہیے۔ آج کل ہمارے لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ کہیں بھی فتنہ ہوتا ہے کہتے ہیں جا کے دیکھو تو صحیح، بھائی شیعوں کا ماتم ہو رہا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے بھائی، آپ دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، دور رکھو، اور اپنے علماء سے، اپنے نیک لوگوں سے مشورہ کر کے چلو، ہر بات میں پوچھ کے چلو، یہ مسئلہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے میری زندگی میں فلاں پریشانی یہ آ رہی ہے۔ جب آپ پوچھ کے چلو گے اور پھر مان کے چلو گے، خالی پوچھنا نہیں، مان کے بھی چلو گے، یہ ماننے والی صفت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ یہاں سے مولوی صاحب کی بات سنیں گے، ادھر سے کان سے سنی اور ادھر سے نکالی، باہر نکلے تو بالکل صاف ستھرے ہو کے واپس نکلتے ہیں۔ یہ ہماری جو عادت ہے نا، سنا اور سننے کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ خطیب زیادہ ہو جائیں گے اور فقہا کم ہو جائیں گے۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہوتا ہے، سمجھدار لوگ آپ کو دین کے اعتبار سے آج بہت کم ملیں گے، اور خطیب بیانات کرنے والے، لچھے دار تقریریں کرنے والے بہت ملیں گے۔ اسی طرح ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ امیر بہت ہو جائیں گے لیکن امانت دار تھوڑے ہو جائیں گے۔ ابھی دیکھیں ہر بندہ کہتا مجھے وزیر بنا دو، اور اتنا خوش ہوگا وزیر بن کے کہ بس بھائی میرے اوپر وزیر کی چھاپ لگ گئی۔ بھائی وزیر ہونا کوئی آسان کام ہے؟ ذمہ داری لینا کوئی آسان کام ہے؟ ہر بندے کی چاہت ہے میں بھی کوئی بڑا بن جاؤں، لیکن اس بڑے بننے کی وجہ سے جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا اس کا کوئی حال نہیں ہے۔ آج دیکھیں کوئی وزیر تعلیم بنا ہوا ہے، کوئی فلانا وزیر بنا ہوا ہے، کوئی فلانا وزیر بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تھا وزیروں کی بہتات ہوگی لیکن امانت داروں کی کمی ہوگی۔ آپ کو اتنے وزیر ملیں گے، امانت دار ایک بھی نہیں ملیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا علم کی کثرت ہو جائے گی اور عمل ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا صحابہ سے تم جس دور میں ہو اس میں فقہا زیادہ ہیں، خطیب تھوڑے ہیں، بیان کرنے والے تھوڑے ہیں، لیکن سمجھدار دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا مال امیر تھوڑے ہیں لیکن امانت دار زیادہ ہیں۔
اس زمانے میں بندے کو ڈر ہوتا تھا، میں اگر امیر بنا دیا گیا تو بھائی میں کیسے ذمہ داری پوری کروں گا، امانت داری، خیانت نہیں کرنی، دھوکہ نہیں کرنا، بے ایمانی نہیں کرنی، سب کا خیال کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت آپ لوگوں کے اندر عمل زیادہ ہے، علم تھوڑا ہے۔ ایک وقت آئے گا خطیب زیادہ ہوں گے اور فقہا تھوڑے ہوں گے، اور امیر زیادہ ہوں گے، امانت دار تھوڑے ہوں گے، علم زیادہ ہوگا اور عمل تھوڑا ہوگا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے بس مجھے یہ بھی پتہ چل جائے، یہ بھی پتہ چل جائے، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سارا مسئلے بھی کہاں سے، اب تو علماء کی ضرورت بھی نہیں رہی، صحیح بات بھی ہے، مسئلے بھی کہاں سے معلوم کرتے ہیں، گوگل سے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا کہ وہ، میں نے کہا آپ کا فون آیا تھا، کہہ رہا ہاں وہ آپ کو فون کیا تھا، آپ سے رابطہ نہیں ہوا، پھر میں نے گوگل سے مسئلہ نکال لیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے بڑے عالم کو پکڑ لیا ہے، بس آپ کے سارے مسئلے گوگل سے ہی حل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ گاڑی میں جا رہا تھا، اب اس نے گوگل کے اوپر ڈال دیا۔ لوگ گوگل پہ ڈالنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں لوگوں سے بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اس نے گوگل پہ ڈال دیا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اب اس کے سامنے آگے یہ رستہ ہے، اور رستے پہ چلا تو کار تھی اس کے پاس، ایسی گلی کے اندر گھس گیا، واپس بھی نہیں آ سکتا تھا، آگے دیوار بند تھا، راستہ ہی بند تھا، اب ایسی جگہ پھنس گیا، نہ آگے جانے کا نہ واپس آنے کا۔ گوگل تو ایسے راستے بتاتا ہے، گوگل سے پوچھو گے تو پھر یہی ہوگا۔ گوگل جو ہے نا، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، 72 یا 73 فرقے ہمارے نبی نے فرمایا ہوں گے، یہ ہونے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی ہمارے نبی خود فرقے بنا کے چلے گئے، پھر ہم کیا کریں؟ فرقے بنائے نہیں ہیں، فرقوں کا بتایا ہے، ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں، بنائے نہیں ہمارے نبی نے۔ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک نجات والا ہوگا، 72 فرقے جہنم والے ہوں گے۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ گوگل جو ہے نا، اس کے اوپر تو 72 فرقوں کے لوگوں نے اپنا ڈیٹا ڈالا ہوا ہے، ہر فرقے نے اپنے حساب سے مسئلے ڈالے ہوئے ہیں، آپ اس پہ سرچ کر رہے ہو، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے؟ سوچو تو صحیح۔ آپ کے سامنے لوگ ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں، فلاں میں نے دیکھا وہ مولوی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے کرنا چاہیے، میں نے کہا بھائی وہ تو کتنے فرقے ہیں، آپ کس کس کی بات کو مانو گے، سنو گے؟ آپ اپنے علماء سے بات سنو، سمجھو اور اس کے مطابق چلو۔ ایک مجھے آ کر کہنے لگا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ تو ہوتی نہیں ہے، قربانی جو ہے وہ صرف اپنی طرف سے کرنی چاہیے، دوسرے کی طرف سے نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں دیکھا؟ نیٹ کے اوپر دیکھا، یوٹیوب کے اوپر۔ کب مجھے دکھایا تو اس نے نکال کے دکھایا، تو نہ اس بندے کی داڑھی پوری تھی، نہ وہ چہرے مہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ واقعی عالم دین ہے۔ ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر، اپنا دین پھیلا رہے ہیں، اپنا جو انہوں نے مذہب بنایا وہ پھیلا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بھی مجھے پتہ چل جائے، یہ بھی وہ فلاں مولوی صاحب نے جو بات کی ہے نا، کمال کر دیا ہے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ پسند وہ بات آتی ہے کہ ساری دنیا ایک بات کر رہی ہو اور ایک بندہ بالکل الگ بات کر رہا ہو نا، ڈفرینٹ، نئی چیز ہو۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، کچھ نیا ہونا چاہیے، نئی بات ہونی چاہیے۔ اس نے جو بات کی ہے نا، بالکل نئی بات کی ہے۔ بھائی نئی باتیں تو بدعت ہوتی ہیں، دین تو پرانا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ جو نئی باتیں آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں نا، یہ نئی بات تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی دوسرے کی طرف سے کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں نے ان کا دیکھا، اس کا لیا ایسا تھا، میں نے ان کو کہا دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خود بھی کی، ہمیشہ آپ 2 جانور قربان کرتے تھے، فرماتے تھے ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ اگر کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا صحیح نہیں تھا، ہمارے نبی کیوں کرتے تھے اپنی امت کی طرف سے؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تم جب بھی قربانی کرو گے اپنی طرف سے بھی کرنا، میری طرف سے بھی کرنا۔ بتاؤ حضرت علی کو کیوں حکم دیا کہ میری طرف سے کرو؟ وہ اپنی طرف سے کرتے، بس یہ تو احادیث کے اندر بات کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی شکر ہے کہ مان لیا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہر چیز نیٹ کے اوپر نہ ڈھونڈیں، ہر بات نہ لیں۔ واٹس ایپ ہے تو ہر ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں، پھر ہمارا ذہن اس سے خراب ہو رہا ہے۔ ہر طرح کی بات چل رہی ہے اس کے اوپر، تو ہر فرقے والا بات کر رہا ہے،
غلط لوگ بھی بات کر رہے ہیں، غلط نظریات والے بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ جو آج کل اینکر پرسن ہیں جن کے دیکھ کے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیوں دین کی بات بھی، صرف ان کی زبان ہل رہی ہے، بس زبان سے دین نکل رہا ہے، نہ ان کے وجود میں نماز ہے، نہ ایمان ہے، نہ روزہ ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ سیرت ہے، نہ داڑھی ہے، نہ شلوار قمیض ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، صرف کیا ہے، او ہو ایسا بولتا ہے، ایسا، اس کی زبان کا فتنہ ہے، یہ زبان کا فتنہ جس میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے حلیے کو تو دیکھیں، اس کے اعمال کو تو دیکھیں، اس کے اخلاق کو تو دیکھیں، اس کو کردار کو تو دیکھیں، پڑھا کدھر سے یہ تو دیکھیں، کچھ نہیں پتا، بولتا بڑا زبردست ہے۔ یہی تو فتنہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قلوبہم قلوب الاعاجم والسنتہم السنت العرب، ان کے دل مرداروں کی طرح ہوں گے، ان کی زبانیں انبیاء کی طرح ہوں گی، زبان سے ایسے بولیں گے جیسے انبیاء کی گفتگو ہے، اور دل کیسے ہوں گے، مرداروں سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ ہم سمجھ ہی نہیں رہے، صرف ہم زبان کو دیکھ رہے ہیں، بولتا اچھا ہے، صرف بولنے کو دیکھا جائے گا۔ ایک عالم دین جس نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب بیچارے ساری زندگی بس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی دین کے لیے قربان کر دی، جس نے سب کچھ اپنا مسلمانوں کے لیے قربان کر دیا، اس کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر رہا ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو مولوی صاحب ہے۔ اب مولوی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کی نہ سننے کی ضرورت ہے نہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں چاہیے ایسا دین جو کوئی نیا دین ہو، جس کی نہ داڑھی ہو، نہ سر کے بال بھی فیشنیبل ہوں، پینٹ بشرٹ پہنا ہو۔ اب وہ دین کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ ہے دیکھو دین والا کیا بات کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ بن گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود ایسے بن گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری داڑھی نہیں ہے، ہمارا حلیہ دنیا داری والا ہے، دینداری والا نہیں ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی مولوی، کوئی دیندار بھی، کوئی دین کی بات کرنے والا بھی ایسا ہی نئے حلیے والا ملے کہ بس ہم کہیں ہاں یہ میرے مطلب کی چیز ہے۔ پھر جہاں وہ جائے گا وہاں آپ بھی وہیں پہنچو گے، جس فتنے میں وہ ہے آپ بھی اسی فتنے میں۔ اس کے دن کو تو دیکھو، اس کی رات کو دیکھو، وہ راتیں کہاں گزارتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ راتیں کہاں گزارتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، کیسی اس کی گیدرنگ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ۔ صرف آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ ٹی وی کے اوپر آیا ہے اور پورا میک اپ کر کے آیا ہے، ایسے ہی پورا میک اپ کر کے آتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں، فیشل کریمیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں۔ سو تو یہ بندہ دین پھیلائے گا، ہم ان کی زبان کے فتنے میں ہم مبتلا ہیں۔ فلاں اینکر پرسن کیا بات کرتا ہے، فلاں اینکر پرسن۔ علماء کی بات بھی کبھی آپ نے ایسے توجہ سے سنی؟ اللہ کے بندو اپنے دین کو بچاؤ، یہ سارے ایمان کے لٹیرے ہیں، اعمال کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ان کے پیچھے چلو جن کے پاس ظاہری دین بھی ہے، باطن بھی ہے، نور بھی ہے، روحانیت بھی ہے، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اثر پڑتا ہے۔ آپ ان کے پیچھے چل رہے ہو جس کے خود وجود کے اوپر بھی ایک لمحے کے لیے دین موجود نہیں ہے، جس کی صرف زبان چلتی ہے، بس کون سا ایمان ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے علم کو نمک کے برابر بناؤ اور اپنے عمل کو آٹے کی طرح بناؤ۔ آٹا کتنا ہوتا ہے، نمک کتنا ہوتا ہے؟ اتنے زیادہ آٹے میں تھوڑا سا نمک ہوتا ہے۔ اپنا علم اتنا ہو نمک جتنا، لیکن عمل آٹے جتنا۔ آج کیا ہے، علم ہے آٹے جتنا، عمل نمک جتنا بھی نہیں ہے، بغیر نمک کے ہی آٹا ہے، عمل ہے نہیں۔ بس یہ معلومات وہ معلومات، دو بندوں کو بٹھا دو، پوری رات وہ بحث کریں گے دین کے بارے میں، اور نماز فرض بھی ان کو چھوڑ جائیں گے۔ بحث کرنے میں مہارت ہے، باتیں کرنے میں مہارت ہے، ایک دوسرے کی کاٹ کرنے میں مہارت ہے۔ اور بات لمبی ہو گئی۔ اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ، آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں بات، چھوٹا بچہ حج پہ جا رہا تھا، توجہ سے سنیں میری بات کو سمجھیں۔ چھوٹا بچہ حج پہ جا رہا تھا، اس نے کہا بیٹا حج پہ جا رہا ہوں، بیٹا پیسے کہاں سے آئیں گے؟
کہا سفر کہاں سے کرو گے؟ تمہیں پتہ کیسے چلے گا راستہ کدھر جا رہا ہے؟ حج کے اوپر تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، طواف کرنا ہوتا ہے، سعی کرنی ہوتی ہے، مینا میں جانا ہوتا ہے، مزدلفہ جانا ہوتا ہے، عرفات جانا ہوتا ہے، بہت سارے ارکان ہیں، بہت سارے واجبات ہیں، بہت ساری شرائط ہیں، بہت سارے کام نہیں کرنے، یہ سارے آپ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، جو ابو کریں گے وہی۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ بچہ کیا کہے گا؟ بچہ یہ کہے گا ہاں مجھے تو پتہ نہیں حج کیسے کرنا ہے، میں کیا کروں گا، کیسے کروں گا؟ اس نے کہا میں اپنا ہاتھ اپنے ابو کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، جہاں جہاں مجھے ابو لیتے جائیں گے میں ان کے ساتھ ساتھ جاتا جاؤں گا، ان کا حج بھی ہو جائے گا تو میرا بھی حج ہو جائے گا۔ آپ سے کوئی بھی کہے کہ بھائی فلاں کام کیسے کرو گے، کہو ہم اپنے مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے، ہم خود اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے علماء کے ماتحت ہو کے چلو، آپ سکون کی زندگی، ٹینشن فری ہو جاؤ گے۔ جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے ہر چیز کیا اللہ کے حوالے کر دی ہے، جو اللہ کے حوالے اپنا معاملات کر دیتا ہے، جو ہمارے اللہ والے ہیں نا انہوں نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ سے تعلق ایسا جوڑ لیا کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو چلا رہا ہے، وہ چل رہے ہیں، وہ بے فکر، کوئی ٹینشن نہیں ہے ذہن کے اوپر، کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہو ایک ایک اللہ والے کے لاکھوں مریدین ہوتے ہیں، کیسے چلا رہے ہیں بھائی اتنی بڑی جماعت؟ وہ ایسے چلا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، بھائی اللہ چلا رہا ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ ہم سے دو بندے قابو نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں یار اس بندے کو دیندار بنانا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے پیچھے خود ہی بے دین بن جاتا ہے۔ تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا سب کچھ اپنے مرشد کے حوالے کر دینا چاہیے۔ بھائی میرا مرشد مجھے جیسے کہے گا بس میں نے ویسے چلنا ہے۔ کیوں؟ ہم ابھی چھوٹے ہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہمارا بنا ہوا کہ ہم سارے کام اللہ کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا ہم چھوٹے ہیں، ہمیں اپنا سارا کیا کرنا ہے؟ اپنا آپ کس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ مرشد کے حوالے چاہیے۔ جیسے مرشد کہے گا ویسے میں نے کرنا ہے، اسی سے پوچھ کے چلنا ہے، اسی سے مشورہ کرنا ہے، اسی کے کہنے کے مطابق چلنا ہے، مان کے چلنے والی اپنی طبیعت بنا رہے ہیں۔ اس نے اپنا آپ سب کچھ اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، آپ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں۔ ایک وقت آئے گا وہ مرشد آپ کو اپنے تابع نہیں بنائے گا، وہ یہ نہیں کہے گا مجھے سجدہ کرو، وہ آہستہ آہستہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا، اور ایسا جوڑ دے گا ایک وقت آئے گا آپ کہو گے آج میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑ کر چلیں گے، فائدہ ہوگا، سارے فتنوں سے خود بخود بچتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔